الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے آج 10ویں جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے اور جنتی جوانوں کے سردار جناب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سیرت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو ان مقدس لوگوں کے ساتھ جس عقیدت اور محبت کا تقاضا شریعت کرتی ہے ہمیں وہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ آج میں کچھ حالات بیان کروں گا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح ہو گئی تو خاندان اہل بیت کوفہ سے منتقل ہو کر مدینہ میں رہائش پذیر ہو گیا، تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ میں آ گئے۔ تو آپ کے مدینہ کے کچھ حالات بیان کرتا ہوں۔ ایک راوی ہے ابو حازم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر دور ایک جنازہ تھا اور اس جنازے میں ہم گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، جناب سیدنا حسین بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، پیدل گئے۔ تو چونکہ سفر زیادہ تھا تو واپسی کے اوپر تھکاوٹ کی وجہ سے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے
آرام کرنے کے لیے، استراحت کے لیے۔ تو پیدل چلنے کی وجہ سے کپڑوں کے اوپر، جوتوں کے اوپر مٹی اور غبار پڑ گیا تھا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنی دھوتی لی، چادر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کے اوپر سے وہ غبار صاف کرنے لگے۔ کون؟ یہ وہی ابو ہریرہ ہے نا جن کے بارے میں یہ کھٹمل بکواس کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی محبت دیکھو سیدنا حسین کے ساتھ کہ اپنی چادر لے کر حسین کی جوتیاں صاف کرنے لگے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے پیروں کے طرح تو نہیں تھے نا، فرمانے لگے ابو ہریرہ آپ کیا کرنے لگ گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ آپ رہنے دیجئے، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجئے۔ جس فضیلت کا علم آپ کی، جس فضیلت کا علم مجھے ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم یہ آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائیں اور اپنی گردنوں کے اوپر اٹھائیں، نیچے اترنے بھی نہ دیں۔ تو یہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک تو تاریخ ابن جریر طبری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور مختصر تاریخ ابن عساکر ابن منظور کی حضرت حسین بن علی کے ترجمہ کے تحت، اور سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی۔ ایک واقعہ اور اسی طرح کی محبت کا پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ کھٹمل اس شخصیت کو بھی بھونکتے ہیں۔ یہ فاتح مصر ہیں عمر بن عاص، اور میرے نبی کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ یہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور ادھر گزر ہوا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عمر بن عاص اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں اس وقت روئے زمین پر آسمان والوں کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ، زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے وہ جناب سیدنا حسین ہے۔ اس وقت روئے زمین پر یہ شہادت کون دے رہے ہیں؟ عمر بن عاص، کہ اس وقت روئے زمین پر آسمان والوں کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے وہ یہ جا رہی ہیں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کس درجے کی محبت تھی، اور یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے باطل نظریات کو تقویت دینے کے لیے جھوٹ گھڑتے بھی ہیں اور جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کہاں موجود ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی حسین بن علی کے ترجمہ کے تحت، اور تہذیب تاریخ ابن عساکر اس کے اندر بھی اسی ترجمہ کے تحت، اور البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی حسن و حسین کے فضائل کے تحت یہ بات موجود ہے کہ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تو یہ محبت کے ایک حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کیا، یہ کھٹمل ابو ہریرہ کو بھی بکواس کرتا ہے، اور دوسرا حسین کے ساتھ محبت کا واقعہ عمر بن عاص کا بیان کیا، اور یہ کھٹمل عمر بن عاص کو بھی بھونکتا ہے۔ تو محب اہل بیت ہے اور صحابہ کو تو اہل بیت کا دشمن گردانتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو اس بات کے اوپر حیران ہیں۔ پھر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کی رسم و رواج کے تحت، وہی جو خاندانی صفات ان کے اندر آ رہی تھی، آپ بڑے فیاض تھے، آپ بڑے سخی تھے۔ ایک بندہ کہیں سے چلتے پھرتے مدینہ میں آ گیا اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے نے کھٹکایا، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ جب دروازہ کھٹکا تو آپ نے نماز کے اندر تخفیف کر دی، نماز کو ہلکا کر دیا۔ تلاوت لمبی کر رہے ہوں گے، تلاوت کو مختصر کر دیا،
رکوع کے اندر 3 تسبیحات سے زیادہ پڑھنی بھی جائز ہیں تو 3 کے اوپر اکتفا کر لیا، سجدے کے اندر بھی 3 تسبیحات سے زیادہ پڑھنی جائز ہیں، 3 کے اوپر اکتفا کر لیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کئی ملتے ہیں فضائل کی روایات میں۔ تو ان چیزوں کو مختصر کر کے نماز کے اندر تخفیف پیدا کر دی، اور نماز کے اندر تخفیف پیدا کرنے کے مسائل سیرت نبویہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا آتا ہوں اور کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کے اندر تخفیف پیدا کر دیتا ہوں، نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، جلدی نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں کہ اس بچے کی ماں تڑپ رہی ہوگی۔ تو آپ نے تخفیف کر دی کہ دروازے کے اوپر دروازہ کھٹک رہا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تو اس آدمی نے اپنی حاجت کا ذکر کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، بھوکا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے اوپر غربت کے آثار اس کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر آیا ہیں، تو آپ نے اپنے غلام قمبر کو آواز دی، قمبر دیکھو گھر میں کتنا خرچہ موجود ہے۔ تو قمبر نے عرض کی کہ 200 درہم میرے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ میرے اہل و عیال کے اوپر صرف کرنے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ حکم دیا تھا، اب ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو میرے اہل و عیال سے زیادہ مستحق آدمی ہے، لہذا یہ 200 درہم اسی آدمی کو دے دو۔ تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے ہی وہ 200 درہم، وہ اٹھا کے اس شخص کو دے دیے جو مانگنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا عالم ہے۔ اور آج کے پیروں کا حالت یہ ہے کہ وہ مریدوں کی جیبوں کے اوپر ان کی نظریں ہیں بس، اور یہ قوالی لگاتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ خواجہ کی جیب کو بھرنے والا کون ہے، خواجہ کا مشکل کشا تو یہ مرید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے، عظیم لوگ، جو لوگوں کے نذرانوں کے اوپر پلنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے غریب لوگوں کے اوپر صرف کرنے والے۔ یہ وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگ نصیب فرمائے پیشوا۔ تو یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ مختصر تاریخ ابن عساکر تذکرہ حسین بن علی کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 8 روایات آپ نے نقل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چونکہ بچپنا تھا نا، اس لیے زیادہ ذکر نہیں کر سکے، اور بعد میں اپنے والد سے، اپنی والدہ سے اور وہ دوسرے لوگوں سے آپ نے روایات نقل کی ہیں۔ لیکن آپ نے خود جو حضور سے روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ انہی میں سے ایک سناتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ وہ کن چیزوں کو چھوڑ دے؟ فضول چیزوں کو۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ ان کی بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کی چوڑائی کتنی تھی؟ اس کے اندر کتنے حصے تھے؟ اس کے اندر کتنی منزلیں تھیں؟ اس کے اندر کن کن چیزوں کے جوڑے سوار تھے؟ یہ قیامت کے دن اس کا کوئی سوال ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اسی طرح آج کتنے لوگ فضول چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور فضول چیزوں کے اوپر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کل کے یہ نابالغ سیاسی اپنی اپنی پارٹی کی محبت میں پتہ نہیں کیا نہ کیا کر رہے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، کیچڑ بھی چھاڑ رہے ہیں، کسی کیوں گالیاں بھی دے رہے ہیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، بس کوئی پرواہ نہیں۔ تو کیا فرمایا اس آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ روایت سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی پاک سے روایت کی ہے، اور یہ کہاں موجود ہے؟ الاستیاب علامہ ابن عبد بر کی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقار کا کیا عالم تھا حضرت حسین کا۔ حضرت امیر معاویہ کو کوئی ضرورت پڑ گئی حضرت حسین کے ساتھ، تو شام سے ایک قریشی آدمی کو مدینہ میں بھیجا اور مسجد نبوی میں بھیجا کہ سیدنا حسین کے پاس جا کر فلاں بات، جو بات بھی کہنی ہوگی وہ عرض کر دیں۔ ایک نشانی بتلائی تھی حسین کو تلاش کرنے کی۔ مسجد نبوی میں اس زمانے میں حلقے لگتے تھے، یہاں علم کا حلقہ لگا ہوا، وہاں علم کا حلقہ لگا ہوا، وہاں ذکر کا حلقہ لگا ہوا۔ تو مسجد نبوی امیر معاویہ اس قریشی آدمی کو فرماتے ہیں کہ جب تو مسجد نبوی میں جائے گا تو جس مجلس میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوں کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، کہ سر ہلایا اور پرندہ، اتنی متانت اور سنجیدگی سے جس مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں۔ اور حضرت حسین کی دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کی تہمت جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوگی۔ کتنی؟ نصف پنڈلی تک۔ تو سمجھ لینا کہ جس کی تہمت نصف پنڈلی تک ہے اور جس کی مجلس میں بیٹھنے والے رفقا اور شاگرد جس کی مجلس میں بیٹھے ہوں وہ اتنے باادب بیٹھے ہوں گے، اتنے خاموش بیٹھے ہوں گے، اتنے پرسکون بیٹھے ہوں گے کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ سمجھ لینا کہ یہ حسین کی مجلس ہے۔ یہ کس کی مجلس ہے؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی ننگی رکھے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضل سنت یہ ہے مرد کے لیے کہ نصف پنڈلی تک اپنا پاجامہ، شلوار یا وہ اپنی تہمت کو رکھے، وگرنہ کم از کم ٹخنے تو ننگے رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جی، ٹخنوں سے اوپر کر لو اور ٹخنوں سے نیچے کر لو، یہ کون سا دین ہے؟ تو ہم ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں تم کپڑے اتار دو، تو پھر یہی کہنا کہ کپڑے پہننا کون سا دین ہے جی، ہم اتار دیتے ہیں۔ تو یہ تمہاری مرضی تو نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من القعبین فہو فی النار، جو حصہ لباس کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم کا حصہ بنے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ واجب ہے ٹخنوں کو ننگا رکھنا، اور حضور کی افضل سنت کیا ہے؟ نصف پنڈلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کے سفیر بن کر جا رہے تھے، چچا زاد بھائی کے گھر میں رہے، تو اہل عرب کی، قریش کی عادت تھی کہ وہ بڑا اس آدمی کو سمجھتے تھے جو اپنی تہمت کو زمین کے اوپر گھسیٹتا۔ آج سے بھی کچھ عرصہ پہلے بڑے لوگ اور سردار لوگ اپنی تہمت کو گھسیٹتے تھے زمین کو، اس کو وہ فخر و ریاض سمجھتے تھے، اس کو ناموری سمجھتے تھے۔ اور چچا زاد بھائی حضرت عثمان کو کہنے لگے آپ سفیر بن کر آئے ہیں اور آپ کی تہمت نصف پنڈلی تک بندھی ہوئی ہے، اور آپ جس مجلس میں سفیر بن کر جا رہے ہیں وہ تو اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ آپ کو معیوب سمجھ کر سفارت کو ناکام بنا دیں گے، تو آپ تہمت نیچے کر لیں، ٹخنوں سے نیچے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ وہ سفارت کامیاب ہو یا ناکام ہو، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک رکھنا، میں اپنے لباس کے اندر بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں نے اپنے کلچر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا وہ دنیا کے اوپر غالب ہیں، اور جن لوگوں نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، غیروں کے کلچر کو پکڑ لیا، وہ دل بن غلامی اور تنزلی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ انگریزی سیکھنا جرم نہیں ہے، لیکن انگریزی طرز لباس اور انگریزی لباس اور ان کی تہذیب کو اپنانا یہ غلامی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزاد بنائے اور اپنے کلچر کے اوپر اللہ ہمارا شرح صدر نصیب فرمائے۔ تو سیدنا امیر معاویہ نے دوسری نشانی یہ ذکر فرمائی کہ حسین کی مجلس میں سکون ہوگا، حسین کی مجلس میں، اور حسین کی مجلس میں بیٹھنے والے
استاذ کے سامنے باادب ہو گئے، اور آج تو بڑے بڑے پیر مسجدوں کے اندر نچوا رہے ہیں۔ اب تو فیس بک کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتنی باتیں، مسجد میں کتنے لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کو ذکر الہی کا نام دے رہے ہیں۔ کہاں یہ طرز، کہاں وقار، کہاں شریعت کا مزاج؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی کہ وجد میں آ جاؤ، کدے ٹکرا ہس کا دھنا، کدے ہس کا دھنا، کدے گھنگرو پا کے نچن لگ بنو؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے ایسی صورتیں۔ تو حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ تذکرہ حسین بن علی کے تحت یہ تہذیب تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی پہچان اس آدمی کو بتائی۔ پھر ایک اور بات کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کے بعد حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی جو بھی مدینہ کا گورنر ہوتا، مسجد نبوی کا امام بھی وہی ہوتا، پوری زندگی میں کبھی بھی سیدنا حسن نے اور سیدنا حسین نے کبھی بھی الگ جماعت نہیں کروائی، گھر میں جا کر نماز کا اعادہ نہیں کیا، بس کہ جو بھی سلطنت اسلامیہ کا گورنر تھا، جناب سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں مدینہ کا گورنر، چاہے وہ مروان ابن حکم ہو یا کوئی اور ہو، آپ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور گھر جا کر ان نمازوں کو لوٹایا بھی نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، حضرت امام محمد باقر وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امام زین العابدین کا طرز عمل ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے مدینہ کے گورنر کے پیچھے نمازیں پڑھی، تقیہ کے طور پر نہیں پڑھی، کبھی بھی پھر گھر آ کر نہیں لوٹائی، اور ہمارے خاندان نے کبھی بھی گھر آ کر نہیں لوٹائی تھی، اور تمام نمازیں ان وقت کے گورنروں کے پیچھے پڑے تھیں۔ یہ تذکرہ علی بن حسین کے اندر، علی نام ہے امام زین العابدین کا، علی بن حسین کے تذکرہ کے تحت طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 5 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو وقت کے عمراء تھے انہی کے پیچھے یہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو ہماری حالت تو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے۔ بہرحال خیر، میرے ذہن میں کچھ بات آ رہی تھی، میں بس اس طرف سے پھر آیا ہوں کہ میں اپنے مضمون کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو عرض کیا کہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سواریاں موجود ہوتے ہوئے مدینہ سے مکہ جا کر پیدل، یہ 500-600 میل کا فاصلہ ہے، پیدل 25 حج کیے۔ کتنے؟ 25 حج کیے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سواریاں موجود ہوتے ہوئے سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئے، مدینہ سے آپ نے مکہ جا کر 25 حج پیدل کیے۔ حسن نے بھی 25 پیدل حج کیے اور حسین نے بھی۔ آج کل دے پیر اخرین انہوں کو پوچھو بھائی نماز کتے پڑھی نے، تو مرید شاہ سے شاہ کے وفادار پہلے بولتے ہیں، انہوں نے جناب نماز کعبے پڑھا ہے۔ نماز کتے پڑھا ہے؟ کعبے تے ٹکر مرید نے گھر تے ٹکر کعبے نہیں لبنایا۔ تیرے جسم کی غذا کعبے میں پوری نہیں ہوتی، جو تو کہتا ہے روح کی غذا وہاں سے پوری ہو گئی۔ یہ سارے ڈرامہ باز لوگوں کے نفسیاتی چکر ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے اطاعت گزار تھے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور کئی ایسے پیر بھی جیلی پیر موجود ہیں جو کہتے ہیں آپ لنگر میں پیسے جمع کرا دیں بس تمہارا حج ہو جائے گا، اور لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نمازوں کا منکر ہے، کوئی حج کا منکر ہے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ جناب سیدنا حسن و حسین نے 25 حج پیدل جا کر کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرما دے۔ ہم دعا تو کر لیں نا، اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ مختصر تاریخ ابن عساکر کے حسین بن علی کے ترجمہ کے تحت، البدایہ والنہایہ حسن و حسین کے فضائل کے تحت، اور سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی ان کے تذکرہ حسین کے تحت یہ ساری روایات ان کے حج کی موجود ہیں۔ اور اسی طرح جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں راوی کا نام دیکھ لوں، راوی کون ہے؟
تو حضرت محدثین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن اور زمزم کے درمیان اس زمانے میں حوض ہوا کرتا تھا جس میں زمزم کا پانی جمع ہوا کرتا تھا. آپ موسم حج میں آپ حاجیوں کو وہاں پانی پلاتے تھے. حاجیوں کی کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے. سقایت الحاج، حاجیوں کو آب زمزم پلانے کی خدمت حضرت حسین کیا کرتے تھے. اور یہ راوی ذکر کرتا ہے کہ میں نے دیکھا نماز کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ کے اوپر جب مکبر پہنچا حضرت حسین نے وہ پیالے رکھ دیے اور فوراً جماعت میں جا کر شامل ہوئے. اس وقت تک آپ حاجیوں کو پانی پلاتے رہے. یہ سیرت کس کی ہے؟ سیدنا تے ہون دے پیر تے بڑے بڑے مولوی مسیتی تے کام کرے نا. مولوی جس مسجد کا محتمم ہوتا ہے مولوی، اسی کو کہہ دے مولوی صاحب سب ٹھپ چا باہر نہیں آنا پیا ٹھپے سی واضح پہی رہے. میری شان میں فرق آتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے. ابھی انشاءاللہ سیرت نبویہ کو شروع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی مسائل میں اور دینی مسائل میں کس طرح اپنا جسمانی حصہ ڈالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حاجیوں کی خدمت کرنا حسین سعادت سمجھ رہے ہیں. آج تو پتہ نہیں زمانہ کہاں چلا گیا ہے. ہوں تو بھائی پیر صاحب نکلنے تے پہرے قالین بچھائی بینی، مسیتی بننے واسطے بھی قالین، مسلح بھی انہوں نے الگ، لوگوں نے الگ تھلگ، پیر صاحب کھڑا تھا. کہاں ہے سیرت نبویہ؟ کہاں ہے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ؟ کہاں ہے جنتی جوانوں کے سرداروں کی سیرت؟ اور کہاں آج کے یہ ڈنڈکوں پہ ان کی سیرت کا موازنہ کریں؟ خدا کی قسم ان کا اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ مصنف عبد الرزاق کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اکرمہ ایک تابعی ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے جب ہم نکلے تو حضرت حسین ساتھ تھے. مزدلفہ سے لے کر اور جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پڑھتے آئے، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتے آئے حضرت حسین. میں نے پوچھا حسین اس تلبیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جب مزدلفہ سے نکلتے تو پہلی رمی تک تلبیہ پڑھتے آتے، اور میں نے اپنے والد علی المرتضیٰ سے اس بات کے متعلق پوچھا تو میرے والد علی المرتضیٰ نے مجھے یہ بات بتائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کرتے تھے، تو میں اسی طرز عمل کے اوپر یہ عمل کر رہا ہوں. تو اکرمہ کو یہ بات جناب حسین نے بتائی. مجمع الزوائد علامہ ہیثمی کی، اس کے اندر حج کے تلبیہ کے تحت یہ روایت موجود ہے. اور مسند ابی اعلیٰ الموصلی مسندات علی ابن ابی طالب کے تحت بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ، جانتے ہو نا محمد ابن حنفیہ کو، محمد ابن حنفیہ بھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کعبہ کے ہر کونے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. یہ روایت موجود ہے کس جگہ کے اوپر؟ مصنف عبد الرزاق کے اندر باب دخول البیت، اور اس کے اندر نماز پڑھنا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بالوں اور اپنی داڑھی کے اوپر خضاب لگایا کرتے تھے. کس رنگ کا؟ مہندی اور سیاہی مال خضاب جو ہے قطم کا، اس کو ملا کر آپ لگائے تھے. اس کو یوں کہہ دیں ڈارک براؤن کلر جو ہوتا ہے، بالکل سیاہ نہیں بلکہ ڈارک براؤن، آپ کو سمجھانے کے لیے مہندی اور سیاہی مائل خضاب جو تھا اس کو ملا کر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کے اوپر لگاتے تھے اور اپنے سر کے اوپر. یہ بات میں پھر عرض کرتا جاؤں، پچھلے جمعے میں عرض کی، اگرچہ خضاب لگانے کے بارے میں امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن
سیاہ بالکل سیاہ خضاب لگانا وہ بھی ثابت ہے، لیکن سیاہ نہ لگایا جائے، بالکل سیاہ نہ لگایا جائے تاکہ بندہ اختلاف سے بچ سکے۔ کوئی اور رنگ لال استعمال کر لے، ڈارک براؤن استعمال کر لے، کوئی اور رنگ استعمال کر لے، بالکل سیاہ نہ ہو۔ اس کے اوپر ایک وعید ہے، اور اس وعید کے ظاہر کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ روایت خضاب والی کہاں موجود ہے؟ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب العقیقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ بڑا فقیہ سمجھتے تھے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں نا۔ ہن تا مسئلہ یہ بن گیا پا نہ پڑا تے بی بی نہ متھا سڑا۔ سنیے نے گل ہن تو اپنی زبان ہی سلیم کہیں نہیں آنی۔ یہ جڑے انگلش میڈیم میں لگ گئے نا، انہاں کو تسی پوچھو نا بھائی 49 کیڑی شے ہے، انہاں سے سیدھی جانے بلا آپ کہیں 49 وہ فوراً پہنچ۔ میں اساتذہ کو بھی کہتا ہوں، والدین کو بھی کہتا ہوں، ان کو غلام نہ بنائیں، ان کو اپنی زبان سکھائیں، ان کو اپنے کلچر کی طرف رہنمائی کریں، وگرنہ پہلے ہم غلامی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے تو غلامی پتہ نہیں کہاں کس نتیجے پہ پہنچ جائے گی۔ اپنی زبان کا اے جڑے مچھا وٹ نہیں وتنے، انہاں دی اپنی بولی کوئی چھدرو والی بولنا، کوئی نال موسیٰ خیل والی ملا دینا، کوئی خوشاب نہیں بولی، انہاں نہیں بولی اچار بنی ہوئی، اور انہاں دے سٹیٹس دوتے غیرت دے جملے ویکھے کرو۔ اپنی بولی بھی تبدیل کر دینا اپنے وسیب کے اندر، اس کو غیرت کہتے ہیں؟ پتہ نہیں غیرت کا مفہوم آپ نے کہاں سے سیکھ لیا۔ آپ نے غیروں کے پاس بیٹھ کر اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، اپنی بولی کو بھی چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں غیرت کس چیز کا نام ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال تو حضرت حسین فقیہ تھے۔ میری بات اس لیے کہ فقیہ پا نہ پڑا تو بی بی نہ متھا سڑا، اتھو میرا ذہن منتقل ہو گیا۔ تو کچھ لوگ آنے پرانے بھائی بدھو پتر پڑھایا 16 دُنے 8، 16 دُنے یہ جتنے فیس بک تے مفتی بتنے نا، یہ جتنے ڈگریاں چاہیے، ان سارے علامے یہ کہتے ہیں مولوی جاہل ہے۔ ان سے پوچھو بھائی ذالکہ کیا ہے، الکتاب کے اوپر الف لام کیا ہے، یہ لا ریبہ کے اوپر لا جو کھڑا ہے یہ کون سا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں جی قرآن سیکھنے کے لیے کسی مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تیرا باپ ہے جس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ترجمہ پڑھ کے تو مولوی کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ تو خود اتنا قابل ہوتا نا کہ تو ذالکہ ہمیں بتاتا، الکتاب بتاتا، لا ریبہ بتاتا، فی ہے بتاتا، ہی کی ضمیر مذکر ہے یا مؤنث بتاتی، پھر تو ہم تیرا کمال سمجھتے۔ ترجمے تو مولویوں کے پڑھ کے تو کہتے ہیں ہمیں مولوی سے قرآن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی سرزنش بڑی ضروری ہے، سرزنش نہ کروں نا تو یہ ان کو جو لارڈ میکالے نے پڑھایا ہے نا کہ ملا اور مستر کی تفریق پیدا کر دو تو انگریز کا ایجنڈا صحیح مسلط ہو جائے گا، یہ اس ایجنڈے کے اوپر بالکل 100 نہیں 101% چل رہے ہیں، اور یہ مسجد کے ماحول میں نہیں آتے، اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں۔ بات میں نے فقیہ سے کی ہے، بات میں سمجھانے لگا ہوں۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کی صحیح انداز میں سمجھ رکھتا ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ جس کو عربی کے اوپر بھی عبور ہو، عربی کے قواعد و ضوابط کو بھی جانتا ہو، اور پورے ذخیرے احادیث کے اوپر جس کی نظر ہو، قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں ظاہری تضاد نظر آئے اس کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہو کہ وہ احادیث کو اپنی جگہ کے اوپر رکھ کر، قرآن کو اپنی جگہ کے اوپر رکھ کر تطبیق دینے کا ماہر ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ فقہ کا نام آ جائے نا تو کئی لوگوں کو تب چڑھ جاتا ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی سمجھ کا نام فقہ ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ۔ قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کی سمجھ کا نام فقہ ہے۔ جس کو قرآن و حدیث کی پوری سمجھ ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہاں کو ایک اللہ پوچھو، انہاں کو نہیں پتا، لیکن ہیں یہ سارے فقیہ، اور پڑھے ہوئے یہ کس کے ہیں؟ یا مرزا جہلمی کے، یا وہ ایک ہود ہے، ہود، میں تو اس کو بھائی نہیں کہتا، اور ایک وہ جو ہے نا اس کا نام کیا ہے، غامدی، یہ اس کے پڑھے ہوئے مفکر ہیں، اور ان سے یہ باتیں پوچھو انہیں کوئی پتہ نہیں۔
یہ چند اختلافی مسائل میں امت کو الجھانا چاہتے ہیں۔ امام حسین بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور اس زمانے کے لوگ اپنے مسائل جناب سیدنا حسین سے پوچھا کرتے تھے۔ میں ایک دو واقعے بیان کرتا ہوں۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نو مولود بچے کی وراثت کب سے شروع ہوتی ہے؟ نو مولود بچے کی وراثت کب سے؟ ان دنوں ایک مسئلہ ہمارے ہاں بھی چلا ہوا ہے، اس میں کچھ میرا بھی ثالثی کردار ہے۔ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں نا، یہ فتویٰ داغنا کمال سمجھتے ہیں۔ میں نام تو نہیں لیتا نا، لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے کس کو کہہ رہا ہے۔ تو آدمی میں انگلی پھری میں یہی آنکھ ہے کانے نو کان کھڑوینا، اس کو پتہ لگنا۔ اور کئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے دل میں کھٹک جاتی ہے کہ مجھے ہی کہہ رہا